السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلۃ الشیخ برادر مکرم انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ، مسجد میں موجود علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم جہاں حاضرین کرام اور قابل قدر پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، موجودہ حالات کے تناظر میں میں نے چاہا کہ کچھ باتیں کیوں نہ اس نعرے کو لے کر آپ کے سامنے رکھی جائیں جو ایک سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بن گیا۔ صرف ٹرینڈ نہیں بلکہ اللہ عافیت میں رکھے فتنہ بن گیا، اور وہ نعرہ ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ کی محبت کو سوشل میڈیا پر رسوا کیا جائے۔ ہم اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس، اپنی فیس بک اسٹوری، اپنے انسٹاگرام اسٹوری اور اپنے دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی ریل یا شارٹس یا اسٹوری یا اسٹیٹس کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یوں رسوا کریں، یہ محبت نہیں۔ محبت تو وہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے کی تھی۔ محبت تو وہ ہے جو صحابہ کرام کے تابعین نے کی تھی، اور محبت تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ اس نعرے کو محبت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک قوم کے لیے فتنہ بن جائے؟ وہ نعرہ جو بظاہر نعرہ محبت ہے، لیکن کیا آپ ایسا محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ محبت کا نعرہ نہ ہوتے ہوئے، جیسے کہ شیخ محترم حفظہ اللہ نے کہا، وہ فتنہ بن گیا ہے؟ ایک عجیب سی ہوا چل پڑی ہے۔ آپ نے نعرہ لگایا آئی لو محمد کا، تو دوسروں نے نعرہ لگایا آئی لو فلاں اور فلاں فلاں اور فلاں کا، جبکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں واقعی محبت ہوتی، جیسے کہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر انسان پر فرض ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو کچھ وہ کام ہم ضرور کرتے جو محبت کا تقاضا ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ڈیمانڈز ہوتی ہے محبت کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس محبت کے عملی تقاضے، پریکٹیکلی ڈیمانڈز
قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جینے اور مرنے والا بنائے، آمین۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اگر بات ہو تو پہلے یہ بھی تو جان لیجئے کہ محبت کہتے کس کو۔ آپ پہلے محبت کا معنی اور مفہوم تو سمجھیں۔ محبت دل کے فطری طور پر کسی چیز کی طرف جھکاؤ کو محبت کہتے ہیں۔ دل ہمارا کسی چیز کو چاہے، کسی کی طلب ہو، کسی کی چاہت ہو، کسی کا ارادہ ہو، کسی کی طرف ہمارے دل کا جھکاؤ اور میلان ہو، ہمارے دل کا رجحان ہو، اس کے حصول کا شوق ہو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت ایک فطری کشش ہے جو ہمیں اپنی محبوب چیز کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اس کے جیسا بننے پر ابھارتی ہے، اس کو جس سے محبت ہے اس سے محبت کرنے پر ابھارتی ہے، اس کو جس سے نفرت ہے اس سے نفرت کرنے پر ابھارتی ہے۔ محبت فطری ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے، نیچرل محبت۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے۔ اسی طرح محبت کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے آپ پر احسان ہو، تو چونکہ اس کے آپ پر احسان ہوتے ہیں اس لیے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ محبت کا تعلق کسی کے جمال و کمال سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات میں کامل ہو، لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو، آپ کے لیے بھی اچھا ہو، آپ اسے ظاہری اور باطنی طور پر اچھا اور مکمل سمجھتے ہو، اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہو، یہ بھی قلبی محبت ہے۔ اور محبت کی سب سے اونچی قسم وہ ہے جو ایمانی محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت جہاں قلبی ہے، جہاں طبعی اور فطری ہے، وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ایمانی محبت بھی ہے۔ اور یہ تو یوں ہے کہ ہمارا کل ایمان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ڈیپینڈ ہے۔ یقیناً آپ نے وہ حدیث سنی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی کہتے رہے، حدیث نے تو صاف کیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو طبعی فطری محبت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو قلبی محبت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایمانی محبت نہ ہو، تو پھر آپ بتائیے نا کہ آپ کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں، کیسے ایمان آپ کے دل میں ہو سکتا ہے، آپ کی روح میں اتر سکتا ہے، آپ کے دل کی آواز اور دل کی دھڑکن بن سکتا ہو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں دھڑکن کی بجائے نہ دھڑکے اور ہماری رگوں میں خون کی بجائے نہ دوڑے تو آپ یہ بتائیے آپ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قلبی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کو جو خوبیاں دی تھیں، جو صفات آپ کی تھیں، جو اچھائیاں آپ کی تھیں، اتنی زیادہ اچھائیاں، اتنی خوبیاں، ایسی جامع الکمالات شخصیت یا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر
حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جمال و کمال کو اپنے ان 4 مصروں کے اشعار میں سمیٹ دیا. آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ تو انسانوں میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل نے آپ کو ہر عیب سے, ہر کمی اور خامی سے یوں پیدا کیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے آپ ویسے پیدا ہوئے ہو جیسے آپ نے خود پیدا ہونا چاہا تھا. بہت سی خوبیاں آئیں, بہت سی خوبیوں اور صفات والے آئے. اللہ عز و جل نے بہت سے انبیاء کو الگ الگ خوبیوں اور صفات سے, اچھائیوں اور بھلائیوں سے, خیرات سے, برکات سے نوازا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں, آپ کی ذات میں اللہ عز و جل نے وہ ساری کی ساری خوبیاں اکٹھا کر دی تھیں. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضداری, آنچ خوبا ہما دار, تو تنہا داری. آپ نے یوسف علیہ السلام کہ حسن کے قصے سنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے کم حسین نہیں تھے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کی دھاریں بہتی ہوئی نہیں سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر کا آپ کو سلام کرنا آپ نے نہیں سنا. آپ نے یہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے. آپ نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, ان کی آنکھ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی. ایک صحابی کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا, اس صحابی کی پنڈلی جو ٹوٹی ہوئی تھی پہلے سے زیادہ وہ پیر مضبوط ہو گیا. اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو خوبیوں سے نوازا تھا. بہت سے انبیاء کو بہت سے معجزات دیے تھے, لیکن سب میں جو چیزیں الگ الگ متفرق تھیں, ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین میں ساری کی ساری خوبیاں اکٹھا ہو گئی تھی. تو میرا دل کیوں نہ آپ سے محبت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و جامع الکمال الجمال وہ شخصیت ہے کہ تاریخ نے آج تک ایسا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا. ابھی شیخ محترم حفظہ اللہ مبارک فیہ نے اپنی تقریر میں ایک بات آپ کو بتائی جو ان کی تقریر کی بالکل آخری باتوں میں سے تھی, اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں پر تو جانے دیجئے, غیروں پر, ہمارے اس ملک میں رہنے والوں پر, ان کے مردوں, ان کے خواتین, ان کے بچوں پر کتنا بڑا احسان ہے. وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی, ورنہ ان کی پوری زندگیاں ان احسان کے بوجھ تلے دبیر ہیں. تو میں کیوں نہ محبت کروں کہ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میں خود کہاں ہوتا, آپ خود کہاں ہوتے, ہم بھی تو ایسے ہی ناچ اور گا رہے ہوتے, ڈھول اور باجے بجا رہے ہوتے, ایسے ہی ہماری زندگی اب یہ تو پتھروں کے آگے سر پھوڑتے ہوئے گزر رہی ہوتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین, خاتم النبیین, سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر نہ بھیجا ہوتا. تو میں کیوں نہ محبت کروں شخص سے جس کا احسان رہتی دنیا تک ہر انسان کے سر پر ہے. یہ وہ احسان کہ آپ جیسے اپنے ماں باپ کا احسان نہیں چکا سکتے, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے سروں پر, ہماری گردنوں پر ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان آپ نہیں چکا سکتے. میں کیوں نہ کروں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میرے لیے میرے والدین سے محبت جتنی زیادہ ضروری ہے, اس سے کہیں زیادہ تو ضروری میرے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور جب میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میرے ایمان کا حصہ بنایا ہے, اور جیسے کہ آپ نے حدیث سنی, تو آخر میں اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کروں, جبکہ میں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر تو میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میں کچھ بھی کر لوں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو اللہ عز و جل کو میرا کچھ بھی کرنا پسند ہی نہ آئے. تو آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کروں, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے, اور ایمان والا بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری جز ہے, ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے. جب میں یہ جانتا ہوں تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے نہیں کر سکتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ ذاق طعم الایمان وفی روایت ذاق حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. 3 اچھائیاں جس میں بھی ہوں یقیناً وہ شخص ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی اچھائی جو ہمارے اس درس کا ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نزدیک پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں. اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں کہ محبت تو ثبوت مانگتی ہے، دعویٰ تو ثبوت مانگتا ہے. اگر آپ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے مان لیا جائے تو یہ بتائیے آپ تو پوری کائنات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں چیز میری، فلاں چیز میری، یہ بتائیے کہ پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا ایمان کا، ثبوت دیجئے اس ایمان کا. عملی طور پر اللہ عز و جل کے یہاں زبانی دعوے کسی خاطر میں نہیں لائے جاتے، بلکہ اس زبانی دعوے پر آپ سے آپ کا عمل بھی طلب کیا جاتا ہے. آخر ہمارے ایمان کا ڈیفینیشن یہی تو ہے. ہمارے ایمان کی اگر آپ سے کوئی تعریف پوچھے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ ایمان ہمارے دل کا عقیدہ ہے، ہماری زبان کا اقرار ہے اور ہمارا عمل بھی تو ہے. تو آپ کا دعویٰ، آپ نے زبان سے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے عمل سے جھلکنا چاہیے. آپ کے اعمال، آپ کے کام جب تک آپ کی محبت کے گواہ نہیں بنیں گے، اللہ عز و جل کے یہاں سے آپ کے حق میں فیصلہ تو صادر نہیں ہو سکتا. تو آئیے ہم یہ دیکھیں مختصراً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے عملی تقاضے کیا ہونے چاہیے، وہ پریکٹیکل ڈیمانڈز کیا ہیں کہ ہم انشاءاللہ عملی اور وہ اعمال کریں تو جانا جائے، مانا جائے کہ ہاں یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. سب سے پہلا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کروں لیکن اس میں ادب و احترام کا کوئی حصہ نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، تو آپ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھنڈوں پر لکھ کر جھنڈے پھہرائیں، وہ جھنڈے پیروں تلے روندے جائیں، اور آپ موبائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس لگائیں اور وہ موبائل لے کر آپ ٹوائلٹ میں جائیں. یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کدھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کدھر ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگائیں اور اس نعرے سے خود ہی گستاخی جھلکتی ہو، اس نعرے سے خود ہی کہیں نہ کہیں شرک کی بو آتی ہو، اس نعرے سے خود ہی کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، تو یہ بتائیے اسے ادب و احترام کب کہیں گے؟ اللہ عز و جل تو صاف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اپنا قول نہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اپنے فیصلے، اپنی رائے کو ہرگز بھی آگے نہیں رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تم اپنی رائے کو اچھا سمجھنے لگ جاؤ اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکے. تم کوئی کام اچھا سمجھ کر کرو لیکن اللہ کو وہ کام پسند نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمہارا وہ عمل، تمہاری وہ حرکت گستاخی ٹھہرے اور پھر سب کیے دھرے پر پانی پی جائے.
جتنے بھی اعمال تم نے کیے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیے ہو، اللہ کی عبادت سمجھ کر کیے ہو، اپنے دین کی مدد و نصرت سمجھ کر کیے ہو، یہ سمجھا ہوگا کہ اس سے میرے دین کا نام روشن ہوگا، میرے دین کی بات دوسروں تک جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے کہ تم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تمہاری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدنام ہوا، تمہاری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسوا ہوئی، تمہاری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مقابلے میں کسی اور کا نام لایا گیا، تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی نعرہ لگایا تھا، لیکن دوسروں نے اس نعرے کا فائدہ اٹھا کر غیر اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ بتائیے کہاں کی محبت ہے، یہ کہاں کا ادب، کہاں کا احترام اور کہاں کی تعظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو اس سے دیکھیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، کچھ دو لوگوں کے زور سے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، انہیں بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں کے، پتہ چلتا ہے طائف سے ہیں، فرماتے ہیں لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، طائف کے ہو، اجنبی ہو، بہت زیادہ علم نہیں ہے تمہارے پاس، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں بہت زیادہ مارتا، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا خاموش ہو جاتے، کافی دیر سر کو جھکائے رکھتے، کافی دیر تک ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دینا ہوتا غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور پوری تواضع کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آتے اور ادب و احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیتے تھے۔ یہ ہے ادب، یہ احترام، بجائے اس کے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی بجائے ہم نے اسے اپنے سوشل میڈیا کا فتنہ بنا دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی قوم سے علماء کی رہنمائی کا سایہ ہٹتا ہے، علماء کی رہنمائی سے قوم اپنے آپ کو آزاد اور بے نیاز، بے پرواہ سمجھنے لگتی ہے، تو پھر اس قوم کا اللہ ہی مالک ہوتا ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ یہ محاورہ کہا جاتا ہے کسی کے بیڑے غرق ہونے کے لیے، کہ جب کوئی قوم اپنے علماء ربانیین، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والے، جب کسی قوم سے علماء کا سایہ ہٹ جاتا ہے، علماء کی رہنمائی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہو سکتا ہے۔ آپ ہی یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے کسی عالم سے سنا، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس طرح سے آئے لو محمد کا کوئی ٹرینڈ چلایا کہ آپ ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں جب تک آپ کے پاس رہتا ہوں آپ کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا، قرار آتا ہے، لیکن جب میں آپ کے پاس سے دور جاتا ہوں، لاکھ میں اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں میں رہوں، لیکن آپ کی دید کے بغیر مجھے قرار نہیں آتا، آپ کے دیدار سے سکون ملتا ہے، آپ کو دیکھنا میرے لیے میری دنیا کی ساری لذتوں پر مقدم ہے، میں دوڑا دوڑا اپنے سب کام گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، تب کہیں جا کر مجھے سکون ملتا ہے، قرار آتا ہے، میری بے چین روح کو چین آتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال آیا کہ آپ کی بھی وفات ہو جائے گی اور میری بھی وفات ہو جائے گی، آپ کی وفات ہوگی تو آپ کو تو اللہ عز و جل انبیاء رسل علیہ السلام کے ساتھ اونچے درجے میں رکھے گا، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں تو عام لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا، اگر جنت میں بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ یہ ہوتی ہے محبت۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو یہی وہ لوگ ہیں، یہ سعادت مند ہیں
انہی کے حصے میں نبی کی، انبیاء کی، صدیقین اونچے درجے کے سچے مومنین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت آنے والی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے زیادہ اچھی اور جماعت کون سی ہو سکتی ہے کہ جن کے ساتھ کی تمنا کی جائے؟ یہ تو اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک بار کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ربیعہ سل، مانگو، کچھ مانگو مجھ سے۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی فون 17 چاہیے، اسی کا تو ٹرینڈ ہے، نہیں چاہیے نا؟ مطلب دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری آرزویں، ہماری آنکھیں دنیا سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پاتی۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ دنیا کو ہماری آرزوؤں کا محور نہ بنانا کہ ہم دنیا سے آگے کچھ سوچ ہی نہ پائیں۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ عز و جل نے مجھ پر کتنا انعام کیا کہ دنیا میں آپ کی خدمت کی سعادت میرے نصیب میں آئی، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ کی درخواست کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، تو امید ہے کہ اللہ عز و جل جنت میں تمہیں میری رفاقت نصیب کرے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے دید کے بغیر، اس کے دیدار کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور پھر اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے سیدھے راستے سے چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تب کہیں جا کر محبتیں فاتح ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو محبت رسوا ہوتی ہے، محبوب کو بھی رسوا کروا دیتی ہے، جیسے کہ ہمارے اور آپ کے اس عمل نے حالیہ دنوں میں یہ کام انجام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے کہ اگر غیروں نے آپ کو جانا تو آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ پر وہ ایمان لائیں نہ لائیں وہ اللہ عز و جل کی طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری مخلوق کے دل تو اللہ عز و جل کی انگلیوں کے درمیان ہے، ایمان ہدایت کا دینا نہ دینا اللہ عز و جل کی توفیق اور فضل ہے۔ لیکن اگر یقین جانیے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانا، تو وہ آپ سے نفرت تو کر ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہمارے اس ٹرین نے، ہمارے اس یا رسول اللہ کے نعرے نے، ہمارے جھنڈوں نے، ہمارے ڈی جے نے، اور نہ جانے کیسے کیسی خرافات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک تاریخ کے ایسے نازک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ یوں سمجھ میں آتا ہے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے زیادہ گستاخی تو کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اور ہماری وہ گناہگار آنکھیں ہیں، ہمارے وہ گناہگار کان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو معاف فرمائے، ہمیں اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا قصور، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی نحوست ہے کہ ہماری گناہگار آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، ہمارے گناہگار کان وہ سن رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ دوسری بات، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ محبت تو اطاعت مانگتی ہے، وہ محبت نہیں ہے جو آپ کو اپنے محبوب کا غلام نہ بنائے، وہ محبت نہیں ہے جو آپ کو محبوب کا مطیع و فرما بردار نہ بنائے، وہ محبت نہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، ڈھکوسلا ہے کہ آپ کسی سے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی کریں۔ وہ محبت نہیں، وہ کھوکھلا دعویٰ، خالی جھوٹا نعرہ ہے کہ آپ ایک طرف تو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائیں اور دوسری
دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرے، وہ محبت نہیں، وہ نفاق ہے کہ ایک طرف تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ کی وجہ سے آنچ آئے۔ وہ محبت جھوٹ ہے، فریب ہے کہ آپ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کریں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آپ کی وجہ سے بدنام ہو۔ وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک طرف تو آپ محبت رسول کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی وجہ سے گستاخی کی جا سکے۔ آپ اسے محبت کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ محبت اطاعت مانگتی ہے، محبت فرما برداری مانگتی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہی تو اعلان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اپنے دعوی محبت کو ثابت بھی تو کرو۔ تم نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا انعام تمہیں مل گیا، تم نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تمہارا ہو گیا، اللہ عز و جل نے تمہارے ہاتھ میں جنت رکھ دی، تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے اگر کہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے ثابت کر کے بتاؤ۔ دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، پروف اور پراوے مانگتا ہے۔ تم نے کہا ہے نا اللہ سے محبت ہے، تو اب اللہ عز و جل تم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی تصدیق لے کر آؤ۔ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کو فالو کرو، آپ نے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یقیناً اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر تمہاری قسمت کا کیا کہنا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان سے پھر کہو قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتے، دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اور دعوے بھی وہ، نعرے بھی وہ کہ ہم نے کبھی ہمارے اسلاف میں نہ ایسا دعویٰ دیکھا نہ ایسا نعرہ سنا۔ کیا آپ نے کہیں قرآن و سنت میں یا رسول اللہ کا نعرہ سنا ہے؟ کیا آپ نے کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا کوئی نعرہ سنا ہے؟ کیا آپ نے تابعین کی، ائمہ اعظام کی، فقہاء کرام، محدثین کرام کی زندگیوں میں کہیں پر بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا نعرہ سنا ہے؟ اگر سنا ہوگا تو یا اللہ کا نعرہ سنا ہے، کم از کم ہم نے تو اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہ سنا نہ پڑھا۔ تو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو محبت ہے تو یقیناً دعوے کو عمل سے ثابت کرو، اور انہیں بتاؤ، ان سے کہو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر یہ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، فرما برداری سے منہ موڑتے ہیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اب آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل کیا کہنا چاہ رہا ہوگا۔ یقیناً آپ کو اللہ عز و جل نے اتنی سمجھ تو دی ہے کہ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے بہت محبت کی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنے بھتیجے سے بہت محبت کی تھی۔ وہ محبت فطری تھی، طبعی تھی، قلبی تھی، لیکن ایمان کا درجہ نہ پا سکی، اس محبت میں ایمان کا جز شامل نہ ہو سکا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ تو جان لیجیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہم سے اطاعت مانگتی ہے، فرما برداری مانگتی ہے، اتباع مانگتی ہے. اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی لیے کرتے ہیں نا تاکہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے. تو سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اس کا ترجمہ ہے میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر دے. آپ سوچیں گے وہ کون بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اللہ سے ڈریے کہیں وہ بے وقوف ہم ہی نہ ہو جائیں. اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے. میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے، اپنے لیے خود ہی جنت کے داخلے کے دروازے بند کر دے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب دور کرتے ہوئے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جنت کی کنجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی کھلنے والا ہے، کیونکہ جنت کا دروازہ کھولنے کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو کریں گے. تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو اچھی طرح جان لیجیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں. اللہ عز و جل فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ہوشیار خبردار رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے. یقین جانیے سورہ نور کی اس آیت پر آپ بار بار غور کیجئے. کیا کہا اللہ عز و جل نے؟ ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. اور یہ کیا کم ہے جو فتنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ لوگوں کے لیے نفرت کا پیمانہ بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کچھ لوگوں نے آپ کے مقابلے میں استعمال کرنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی یہ جھوٹے دعوے نے گستاخی کے دروازے کھول دیے ہیں. تو یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے میں ہم اور آپ کیوں پڑے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی کی وجہ سے ہم اور آپ کو وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا عملی تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں. ماشاءاللہ شیخ محترم نے اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے، اپنی پوری تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اہم واقعات، کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ عز و جل نے فرمایا، اسی آیت پر شیخ کی تقریر شروع بھی ہوئی اور ختم بھی ہوئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، فی رسول اللہ. اب آپ ڈھونڈتے رہیے ایک انسان کی زندگی کے کتنے زاویے ہو سکتے ہیں، ایک انسان کی زندگی کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ایک انسان کتنے اینگل میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، ایک انسان کی زندگی کتنے الگ الگ خانوں میں بٹی ہو سکتی ہے. ان سارے اینگلز، ان سارے زاویوں، ان سارے خانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے بات چیت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت
کا انداز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگوں کے ساتھ اس نے سلوک برتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چھوٹوں کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے ساتھ معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ حالت جنگ میں سلوک اور برتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت، غرض جو بھی پہلو آپ سوچ سکتے ہو، کسی انسانی زندگی کا کوئی زاویہ آپ کی نظر میں آ سکتا ہو، اس پہلو میں، اس زاویے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ کیسے ہیں؟ اسوۃ حسنہ، کہ اس سے اچھا آئیڈیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ آگے ہے، اور وہ یہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ عز و جل نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے آئیڈیل ہیں، یہ دیکھو یہ تمہارے محبوب ہیں، یہ دیکھو یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، بس انہی کی طرح تم کو زندگی گزارنا اور اپنے رب سے آ کر ملنا ہے۔ لیکن توفیق لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اسی کو ملنے والی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ تو ضروری ہے یہ ایک چھوٹی سی آیت میرے اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا فرض قرار دیتی ہے، اس لیے کہ ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہم تجھ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے ہیں، اللہ ہم تیرا ذکر کرنے والے ہیں، تو اب میرے اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی پہلو تھے، آپ نے کبھی سوچا اور غور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نبی بنائے جانے سے پہلے امین تھے، صادق تھے۔ اس وقت تو ابھی نبوت کی روشنی نہیں آئی تھی، اس وقت جبرائیل علیہ السلام اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے مکے والوں نے آپ کی سچائی کو، ایمانداری کو، امانت داری کو، دیانت داری کو جانچا تھا، پرکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اَأَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، کیا تم میری تصدیق کرو، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ما جربنا علیک کذبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، مکے والوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، دشمنی صحیح، بغض صحیح، سب کچھ، لیکن جو شخص امانت دار ہے اس امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو لے کر، آپ کی سچائی کو لے کر کبھی بھی کافروں کے دل میں بھی کوئی شک نہیں آیا۔ اللہ عز و جل نے اس پر طنز کرتے ہوئے، تعجب بھی کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی تعجب کوئی چیز نہیں، ہمارے اپنے اعتبار سے ہے، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ عجیب و غریب معاملہ ہے ان کا، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی ظالمین تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے معاملات حل کرنے کی کوششیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کرنا۔ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے ڈرتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا فإنک تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس کا کوئی سہارا نہ ہو آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں، آپ بے کسوں کا آسرا ہیں۔ یہ ساری اچھائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کب تھیں؟ نبی بنائے جانے سے پہلے تھیں۔ یہ اخلاق ہیں، آپ بھی اپنے اندر سچائی پیدا کیجئے، آپ بھی اپنے اندر امانت داری، دیانت داری پیدا کیجئے، آپ اپنے نبی کو جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ مجھ پر بھی تو نبی کے جیسا بننا فرض قرار دیا گیا ہے، تبھی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں. اور اس کے لیے چند کتابیں تو شیخ محترم نے بتائی ہیں, میں بھی بتا دوں. الرحیق المختوم, الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی بہترین کتاب ہے. الحمدللہ کئی زبانوں میں موجود ہے. آپ کو جو زبان آتی ہو, عربی, اردو, انگلش, آپ اس زبان میں اسے حاصل کیجیے. رحمت للعالمین, جس کا نام آپ نے شیخ کی تقریر میں سنا, قاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری, رحمت للعالمین. اصل اردو میں لکھی گئی تھی, پھر بعد میں عربی اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی, یہ کتابیں آپ لیجئے, یہ کتابیں آپ پڑھیے. آپ پائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جامع الکمالات بنایا تھا. آپ جلال و جمال کے, کمال کے کیسے اونچے درجے پر فائز تھے کہ اللہ عز و جل نے بس ایک ہی جملے میں یوں فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یقیناً آپ تو بلند ترین اخلاق والے ہیں کہ اتنے اونچے اخلاق دنیا نے کبھی کسی کے نہیں دیکھے. تو ضروری ہے کہ میں اور آپ سیرت کی ان کتابوں کو پڑھیں. اللہ عز و جل نے جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ کے لیے سیرت کی کتابیں مہیا کر رکھی ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کے نام, باپ دادا کے نام معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا دین اور دنیا میں, جن سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہ ہو, بلکہ وہ جو امت کے لیے عار ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مختصر سی بایوگرافی آپ سے پوچھ لی جائے, آپ سے بس اتنا ہی پوچھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی, یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے مدینہ سے پہلے اور کس علاقے یا شہر یا ملک کی طرف ہجرت کی تھی, تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کو لے کر ہی پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ مدینے کے علاوہ کسی اور شہر کی طرف ہجرت بھی کی گئی ہو. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں جانیں گے تو بس ذرا مجھے یہ بتائیے, جب قبر میں سوال ہوگا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ قبر میں یہ تو سوال ہونے ہی والا ہے. آپ اپنے رب کے بارے میں بتائیں, آپ اپنے دین کے بارے میں بتائیں, اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بتائیں. یہ سوال تو آپ سے ہونے ہی والا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج مجھے جواب معلوم ہے, اللہ, اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کی محبت, آپ کا ایمان, آپ کی اطاعت, آپ کی سچائی, آپ کی امانت داری, آپ کا مضبوط ایمان یہی ہے کہ جو قبر میں اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے آپ کو ثابت قدم رکھے گا, اور آپ انشاءاللہ وہاں اللہ کی توفیق سے جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو دنیا میں اگر ہم نے اپنے حبیب کو نہ جانا ہو, دنیا میں اگر ہم نے اپنے خلیل کو نہ جانا ہو, دنیا میں اگر ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت ہی حاصل نہ کی ہو, تو آپ یہ بتائیے کل کو کس منہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ چوتھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چوتھا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر ہو ہماری محفلوں میں. ہماری محفلوں میں آپ جس سے جتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا ذکر بھی آپ اتنا ہی زیادہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہماری محفلوں میں کثرت سے ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی اعتبار سے کثرت سے ہم درود و سلام بھی تو بھیجیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اقربکم منی مجلس یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, تم قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرماتے ہیں, ابخل الناس من بخل بالصلاۃ علی, سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجنے میں بھی بخیلی کرتا ہو. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ دو باتیں آپ جان لیجئے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے آپ کی زبان پر ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ معاملہ یہ تھا, ہر چھوٹی بڑی بات پر آپ کی زبان پر ذکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سیرت طیبہ کا ذکر آنا چاہیے. اور اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کثرت سے درود بھیجیں. یہ اس بات کی
کی علامت ہوگی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دل میں سچا جذبہ رکھتے ہیں، یہ اس بات کی بھی علامت ہوگی کہ اللہ عز و جل نے آپ کے دل میں ایمان رکھا ہے۔ اور اسی کے اعتبار سے آپ نے تو سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اسی اعتبار سے آپ کی فکریں، آپ کی پریشانیاں، آپ کا ڈپریشن، آپ کا اسٹریس، جن مسائل کو لے کر آپ جوجھ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ کو نجات دے گا، اور درود پڑھنے سے آپ کے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا بھی سامان ہوگا۔ تو درود کثرت سے پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت ہے۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اولاً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ اپنی محفلوں میں کرتے رہیں، کوئی بھی بات آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری زبان پر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی کے اعتبار سے ہم درود بھی بھیجا کریں۔ اور چھٹا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے، ایک مشن تھا، ایک بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد بندوں کو ان کے رب کی معرفت کروانا تھا۔ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل چکے تھے، لوگ جو اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کے پیروں میں پڑے ہوئے تھے، لوگ جنہوں نے اپنے جیسوں کو بلکہ اپنے سے زیادہ کمزور مخلوق کو اپنا رب، اپنا الہ بنا رکھا تھا، لوگ جو کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لوگ جو کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، لوگ جو شرک کی نجاستوں میں الجھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام اور ایمان کی روشنی میں لایا جائے، انہیں کفر کے دلدل سے نکال کر اسلام کی اچھائی، اسلام کے مسطح زمین پر لایا جائے، انہیں کفر کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے، نجاستوں سے نکال کر اسلام کے امن و امان میں، اسلام کے اجالے اور روشنی میں لایا جائے، کفر کی تنگی اور سختی سے نکال کر اسلام کے امن و امان اور وسعت میں ان کو لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا۔ اللہ عز و جل تو صاف فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کے بھیجے جانے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی امت کو توحید سکھائیں اور انہیں شرک سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اے چادر اوڑھ کر لپٹنے والے اٹھیے، آپ کا کام اب آرام کرنا نہیں، اب تو آپ کو اصل کام دیا جاتا ہے، اور وہ ہے لوگوں کو خبردار کیجئے، ان کو اللہ کے عذاب اور اللہ کے عذاب کے الگ الگ کے اسباب اور ذرائع سے ان کو ہوشیار کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے عقیدے، اپنے ظاہری اور باطنی لباس کو صاف رکھیے، اور بتوں اور شرک کی گندگی سے دور ہو جائیے۔ اس احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ کو اس کا زیادہ بدلہ دیا جائے، اور اب آپ جس کام میں لگنے والے ہیں اس میں آپ پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی تو اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے اپنی دعوت کی شروعات بھی تو کی، جیسے کہ آپ نے شیخ حفظہ اللہ کی تقریر میں سنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کی عبودیت کی طرف آ جاؤ، تم اسے اپنا رب تو مانتے ہی ہو، وہ تمہارا الہ بھی ہے، وہی حقیقی الہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اسی کی عبادت کی طرف چلے آؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے زیادہ اہم ترین مقصد تھا۔ اب مجھ کو اور آپ کو تو اس کام کو آگے بڑھانا ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وقت فرصت ہی کہا، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس توحید کا اجالا ہم کو گھر گھر پھیلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کون انجام دے گا؟ یہ کام ہم امتیوں کو انجام دینا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی وجہ سے ہم کو خیر امت بھی تو کہا ہے، ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا، ہم فخر سے ہمارے سینے چوڑے ہو گئے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت
उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, तुम्हें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया में भेजा गया है, तुम लोगों को बुराइयों से निकालते हो और भलाइयों की तरफ लेकर आते हो। सबसे अच्छी भलाई तौहीद है और सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। तो उम्मत ये काम अंजाम देती है, इसलिए खैर उम्मत है। अगर उम्मत तौहीद की दावत छोड़ दे, सारी अच्छाइयों की दावत दे, तो जान लीजिए उम्मत उम्मत मुहम्मदिया तो नहीं हो सकती कि जिसके यहाँ तौहीद के नाम पर कुछ न हो, खाली हो। तो सबसे बड़ी अच्छाई तौहीद की दावत है और सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। ये उम्मत तौहीद की दावत देती है और लोगों को शिर्क से रोकती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का सबसे पहला बुनियादी मकसद था। दूसरा बड़ा मकसद था लोगों को इल्म सिखाना। आपने कभी गौर किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी, जिब्रील अलैहिस्सलाम गार हिरा में आपके पास तशरीफ लाए और सूरह अलक 29वें पारे की छोटी सूरत सूरह अलक की 5 आयतें आपको सिखाई। उन आयतों में क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, मैं अभी पढ़ता हूँ, उनका तर्जुमा भी करता हूँ और फिर आप गौर कीजिएगा कि उन आयतों का खुलासा क्या निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए, आपका रब तो बहुत करम वाला, नवाजिशों वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता नहीं था। ये पहली वही है जिसकी 5 आयतें आपने सुनी। इन 5 आयतों में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या कहीं कहा कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन आयतों का खुलासा है इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म हासिल करोगे तभी तो अपनी दुनिया और आखिरत को जानोगे, तभी तो अपने हुकूक को पहचानोगे, तभी तो अपने रब तक पहुँचोगे। इल्म भी तुम्हारे पास नहीं होगा तो जहालत के जिन अंधेरों में तुम भटक रहे हो, ये अंधेरे और ज़्यादा तारीक से तारीक तर होते चले जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन व वजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। कि ऐसी तारीकियां हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उन तारीकियों से आपको कौन निकालता है? इल्म निकालता है। जहालत तारीकी है, इल्म नूर है। जहालत गंदगी है, इल्म पाकीज़गी है। जहालत जुल्म है, इल्म अदल और फضल है। जहालत में नजासतें हैं, इल्म में तहारत और पाकीज़गी है। जहालत में शर है, इल्म में खैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का दूसरा बुनियादी मकसद लोगों को इल्म सिखाना था, ताकि ये अपनी दुनिया संवारे, ये अपनी आखिरत सुधारे। इल्म के बगैर तो न दुनिया संवर सकती है, न आखिरत सुधर सकती है। तो अब ये काम कौन पूरा करेगा कि हमको इल्म हासिल करना है अपने दीन का, अपनी दुनिया का, अपने बच्चों को इल्म सिखाना है, अपने दीन का, अपनी दुनिया का, अपने बच्चों को इस दुनिया की हुकूमत के काबिल बनाना है, अपने बच्चों को इस दुनिया की सरदारी के काबिल बनाना है। और इल्म के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो हालात आज आप देख रहे हैं, ये इस वजह से भी है कि हमने इल्म ही हासिल नहीं किया, हमने ना अपनी शरीयत का, अपने दीन का इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दी और ना अपनी दुनिया की तरफ ही हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का दूसरा बुनियादी मकसद था लोगों को इल्म सिखाना, जहालत की तारीकियों और जुल्म से इल्म की रोशनी और इल्म के अदल की तरफ लेकर आना। कि आपके पास इल्म होगा तभी तो आपको अपने हुकूक मालूम होंगे, उन हुकूक को हासिल करने का तरीका मालूम होगा। आपको ये मालूम होगा कि अगर आपके हुकूक हैं तो आपके ऊपर भी हुकूक है, जैसे हुकूक लिए जाते हैं वैसे दिए भी तो जाते हैं। ये इल्म के बगैर कब मुमकिन हो सकता है? तो अब ये काम मुझे और आप ही को तो करना है। इसी के जरिए तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अमली सबूत दे सकते हैं। तो जान लीजिए ये कुछ काम है जो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, और इसलिए करना है कि ये मेरे ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अमली तकाज़ों में से है। कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आप
کا ادب اور احترام کرتا ہوں، آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی میں نہیں کر سکتا، نہ آپ کی شان میں گستاخی کو میں برداشت کر سکتا ہوں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتا ہوں، آپ کی نافرمانی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا میرے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اپنی محفلوں میں کثرت سے آپ کا ذکر کروں گا اور کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجوں گا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے میں اس مقصد کی تکمیل میں اپنی زندگی لگا دوں گا۔ امید کہ میری یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عملی تقاضے پریکٹیکل ڈیمانڈز کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت سے بھی اللہ ہم کو نوازے، ہماری زندگیاں سنوار دے، ہمارے والدین سے راضی ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہم کو ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو ایسی کوئی حرکت اللہ عز و جل ہم سے سرزد نہ ہونے دے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے، آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔